اس عید توبہ کے مناسبت سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور اللہ اپنے عزت و جلال سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ اس عید کو ہم سب کے لیے سعید بنائے اور بابرکت بنائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مناسبت سے ہمیشہ خطبہ دیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کی سیرت طیبہ تھی اور اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہم لوگ ہر سال اسی جوش اور اسی خروش اور اسی نیت سے ہم اکٹھا ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں اور ان سے پہلے ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم اور ان کے لقب جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ کریں۔ اس مبارک موقع پہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں، ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنا احتساب کریں۔ اللہ رب العزت والجلال پورے سال میں عید الاضحیٰ جیسے مبارک موقع صرف ایک مرتبہ عطا فرماتا ہے اور یہ موقع دنیا کے جتنے اہم بڑے پیغامات ہو سکتے ہیں ان سبوں کو لے کر آتا ہے اور ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اب ہماری زندگی میں بڑی تبدیلی پیدا ہونی چاہیے۔ ہماری زندگی کے اندر ایک نیا امنگ، ایک نیا جوش، ایک نیا جذبہ، ایک نیا ولولہ پیدا ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ پورے سال ہم لوگ اس وقت اجتماعی طور پر کوئی نماز نہیں پڑھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت والجلال کا حکم ہے تو اس کے حکم کی تکمیل کے لیے آج ہم سب لوگ اس وقت اکٹھا ہوئے ہیں۔ آئیے آج کے اس مبارک اور خوشی کے موقع پر ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اپنے ایمان کو چست اور درست کریں گے۔ ایک مسلمان کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کو درست کر لے، اپنے عقیدے کو درست کر لے اور اپنے اس چھوٹے سے دل کے اندر اللہ رب العزت والجلال کے پیغامات کو پیوست کر لے۔ یہ سب سے بنیادی چیز اور اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا ان سبوں کا مقصد یہ تھا کہ انسانوں کا ایمان اور ان کا عقیدہ درست ہو جائے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کی یادگار آج کے دن ہر پل موجود ہے، اللہ اکبر، جب آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو آپ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ باپ اور بیٹے ان دونوں نے مل کے کس طریقے سے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اللہ رب العزت والجلال کے سب سے پہلے گھر کی کس طریقے سے بنیادوں کو باپ اور بیٹے دونوں مل کے اٹھائے اور اس کو تعمیر کرنے کے بعد اللہ رب العزت والجلال سے کس طریقے سے انہوں نے دعائیں کی، یہ قرآن کریم میں پورا واقعہ موجود ہے میرے بھائی۔ ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے اور اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہیے اور یہ چھوٹا سا جسم اور اس جسم کے اندر خون کا یہ ٹوٹا جو پورے انسان کو ہمیشہ دلچسپ کر کے رکھتا ہے، اسے چین و سکون اور قرار نہیں دیتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس دل کی تربیت اس نہج پر اس طریقے سے نہیں کی جس طریقے سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم رات کی تاریکی میں ہو یا دن کے اجالے میں ہو، گھر کے باہر ہو یا گھر کے اندر ہو، ہمیں کہیں سکون نصیب
نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ قرآن اور سنت کی تعلیمات سے کوسوں دور ہے. ان کی زندگی میں قرآن اور سنت کی حدت دور دور تک نظر نہیں آتی. جبکہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی پوری زندگی قرآن اور سنت سے محفوظ تھی. کسی بھی صحابی کو ادنا سے ادنا پیارے نبی کے ساتھی کو صحابی کو اگر آپ دیکھتے تو معلوم ہوتا کہ کتاب اور سنت کے مطابق یہ زندگی گزارتے ہیں. لیکن آج مسلمانوں کو نہ آپ شکل سے پہچان سکتے, نہ ان کی صورت سے پہچان سکتے, نہ ان کی سیرت سے پہچان سکتے, نہ ان کے گفتار و کردار سے پہچان سکتے, نہ ان کے وضع پتہ سے پہچان سکتے. آپ اس کو کسی طریقے سے پہچاننا چاہیں تو نہیں پہچان سکتے. میرے بھائیوں, تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں کہ اللہ کون ہے, اللہ رب العزت والجلال کا مقام اور اس کا مرتبہ کیا ہے. اس نے ہمیں پیدا فرمایا, دنیا جہاں کی تمام نعمتوں سے ہمیں مالا کیا, اور اس نے ہمیں حکم دیا اس بات کا کہ میرے ساتھ میں کسی کو ساتھی اور شریک نہیں تھا. یہ دنیا کا سب سے بڑا کام اور دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے کہ کوئی انسان اللہ کے ذات کے ساتھ کسی کو ساتھی اور شریک کر رہا ہے. اللہ رب العزت والجلال اس کو کبھی روا نہیں رکھ سکتا, ایسے شخص کو کبھی معاف نہیں کر سکتا ہے. بھائیوں, میں ایک بہت چھوٹی مثال دیتا ہوں. جو لوگ شرک کے لفظ سے, شرک کے نام سے چڑھتے ہیں اور لوگوں پر کام و تشریح اور اس قسم کے کلمات سے نوازتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیشہ توحید کی بات, ہمیشہ یہ لوگ شرک کی بات کرتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ بتاؤ تم اس بات کو کبھی گواہ رکھو گے, کیا تم اپنی بیوی کو کبھی بھی کسی بھی صورت میں اپنی بیوی سے اس بات پر راضی ہوگے کہ کوئی دوسرا شخص اس کے طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے؟ کیا تم اس بات کو کبھی تسلیم کر سکتے ہو کہ تمہارے گھروں کے اندر جو بچیاں ہیں, جو خواتین ہیں, باہر کے لوگ گندی نگاہوں سے ان خواتین کی طرف دیکھے؟ دنیا کا کوئی بھی انسان اس چیز کو تسلیم نہیں کر سکتا. میرے بھائیوں اور دوستوں, یہ بہت معمولی مثال ہے, بلکہ یوں کہا جائے کہ مثال نہ دیا جائے تو بہتر ہے. ہم اپنے بیوی, ہم اپنے بچیوں کے ساتھ اس قسم کی چیزوں کو نہیں قبول کر سکتے. تو اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ میں کسی کو ساتھی اور شریک کہا ہے, کیا وہ اس چیز کو تسلیم کر سکتا ہے؟ کیا وہ اس چیز کو معاف کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں معاف کر سکتا. میرے بھائیوں, سب سے بنیادی چیز یہ کہ ہم اللہ رب العزت والجلال کی معرفت حاصل کریں, اور موجودہ دور میں جس طریقے سے مسلمان پریشان نہ ہیں, جن پریشانیوں سے گزر رہے ہیں, جن مسائل سے پہنچا ہے, اور یہ مصیبتیں, یہ پریشانیاں کسی ایک فیلڈ میں نہیں ہے, بلکہ دنیا کے تمام شعبے جات میں, دنیا کے تمام گوشے میں یہ پریشانیاں موجود. ایسی صورت میں چاہیے کہ ہم اپنے رب سے لو لگائیں, ہم اللہ رب العزت والجلال کی حقیقی معرفت حاصل کریں. افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اپنے رب سے ملاقات بھی نہیں کرتے. ہمارے پاس اتنی پریشانیاں اور اتنے سارے مسائل اور مشکلات ہونے کے باوجود ہم اپنے رب سے گفتگو کرنے اور تنہائی میں اس سے مناجات کرنے اور اپنے مسائل اس کے سامنے پیش کرنے, اس کے لیے وقت ہمارے پاس نہیں. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا کہ ان کی زندگی میں کبھی کوئی پریشانی آتی, آپ فوراً نماز کی طرف بھاگتے, نماز کی طرف لپکتے اور مقدسات نماز پڑھتے, رب العالمین سے گفتگو کرتے, اپنے پریشانیوں کو اس کے سامنے رکھتے, اللہ سے گفتگو کرتے. میرے بھائیوں, جو انسان رب العالمین سے گفتگو کرے, اپنی پریشانیوں کو اس کے سامنے رکھتے, رات کی تاریکی میں اس کے سامنے اپنے دامن کو پھیلائے, اس کے سامنے روئے, گڑگڑائے, اللہ رب العزت والجلال کو بڑا شدید ہے, اپنے بندوں پر
لیے تیار نہیں ہے، ہم اپنے رب سے مناجات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہماری پوری زندگی 20 سال 30 سال 40 50 60 سال کی زندگی گزر جاتی ہے میرے بھائیوں، اور ہم کبھی بھی اسلامی اصولوں پر قرآن اور سنت کے مطابق اپنے رب سے ہم کبھی ملتے نہیں ہیں، اپنی پریشانیوں کو اس کے سامنے لے رکھتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان اللہ حج کریم، اللہ عزت والجلال کی ذات کیا ہے؟ بڑا دینے والا، بڑا کریم ہے اور بڑا حیا کرنے والا ہے۔ اذا رفع الرجل یدیہ الیہ ان یردہما صفر قائمتین، اگر کوئی اس کا بندہ اپنا ہاتھ اس کی طرف اٹھاتا ہے تو اللہ کی حیا جوش میں آتی ہے اور اس کے دعاؤں کو سنتا ہے اور اس کے ہاتھ کو خالی واپس نہیں کرتا۔ یہ اللہ رب العزت والجلال کی شان کریمی ہے میرے بھائی۔ اللہ کو بچائیے، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریے، اپنی پریشانیوں کو اس کے سامنے رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت اسی طریقے سے کی۔ آپ اس حدیث کو پڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس جو آپ کے سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے بہت ساری چیزیں انہیں بتائی جو عقیدے کے تعلق سے تھی، انہی چیزوں میں سے ایک چیز یہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس سے کہا یا غلام، اے بچے، اذا سألت فاسأل اللہ وإذا استعنت فاستعن باللہ۔ آپ غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کی کس طریقے سے تربیت کر رہے ہیں، ان کے عقیدے کو کیسے مضبوط کر رہے ہیں۔ کہا کہ دیکھو جب بھی مانگو تو صرف اللہ رب العزت والجلال، صرف اللہ رب العزت والجلال کے در کے سواری کرو، اور جب بھی مدد کی ضرورت پڑے تو صرف اللہ رب العزت والجلال سے مدد مانگو، اور جان لو کہ ان الامہ لم اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء، یہی نہیں بلکہ مثال کے ذریعے سمجھایا، کہا بیٹے جان لو دنیا کی تمام طاقتیں اگر مل جائے کہ تمہیں معمولی فائدہ پہنچا سکے لم ينفعوك بشيء، تو پوری دنیا میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اسی طریقے سے پوری دنیا تمہاری دشمن ہو جائے تو تمہیں معمولی کا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے کہ ہم اللہ رب العزت والجلال کی معرفت حاصل کریں۔ دوسری اور آخری چیز، آج قربانی کا دن ہے اور یہ قربانی کا دن 4 کے اوپر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دن، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ قربانی 4 دن ہے۔ آج کا دن جس کو ہم قربانی کا دن یوم النحر، اور اس کے بعد میں جو 3 دن ہے جس کو ایام تشریق کہتے ہیں، یہ کل 4 دن۔ آج کے دن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اعظم عند اللہ یوم النحر و یوم الفطر، کہا کہ اللہ رب العزت والجلال کے نزدیک آج کے دن یوم النحر اور یوم الفطر، آج کے بعد آنے والا اس سے بہتر دن کوئی اور نہیں ہو سکتا، اتنا زیادہ محبوب ہے آج کا دن اللہ کے نگاہ میں۔ اور اس کے بعد جو دن ہے جس کو ہم ایام تشریق کہتے ہیں، یہ دن بھی سب سے افضل اور بہتر ہے جس کے اندر ہمیں قربانی کرنا چاہیے۔ ایسے منہ کو بچائیے کہ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم قربانی کو اسی طریقے سے انجام دیں جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا۔ آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ قربانی جیسی عظیم عبادت یہ بھی دکھاوے کے لیے ہو گیا، یہ بھی دکھانے کے لیے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم لوگ جانتے ہیں کہ جن کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت پہلے تھی اب نہیں ہے، لیکن حالات کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے مجبوراً قرض اکٹھا کر کے قربانی کرتے ہیں تاکہ محلے والے، دوست، احباب، متعلقین یہ ظاہر کر دیں کہ پہلے قربانی کرنا اب نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، قربانی جیسی عظیم عبادت جو خالص اللہ کے لیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمیشہ ان کے زبان پر آتی تھی کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، میری جماعت، اور ہماری یہ قربانیاں اور ہماری
رسول اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس عبادت کو انجام دیا، ہم اسی نیت سے اس عبادت کو انجام دیں اور جانور قربان کرنے سے پہلے ہم حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی سیرت کو ضرور پڑھ لیں اور جاننے کی کوشش کریں کہ یہ قربانی اصل کیا ہے۔ ہر آدمی قربانی کرنے سے پہلے اپنے دل کو صاف کرے۔ آپ دیکھیں کس طریقے سے باپ اور بیٹے یہ دونوں کا دل کس طریقے سے صاف تھا۔ میرے بھائیوں، دل کی صفائی کے بغیر قربانی جیسی عظیم عبادت کے قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کسی کے والدین ناراض ہیں تو اس قربانی کی وجہ سے وہ گناہ وہ پاپ بھول نہیں سکتا ہے میرے بھائیوں، بلکہ قربانی جانور قربان کرنے سے بڑی قربانی یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کو خوش کر دے جائیں، ہم اپنے رشتے داروں کا حقوق ادا کر دے جائیں۔ یہ قربانی ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی انا کو قربان کر دیں، ورنہ بے زبان جانوروں پر چھری چلانا یہ بہت آسان کام ہے، لیکن اپنے نفس پہ، اپنے خواہشات پہ، اپنے آنکھوں پہ چھری چلانا اور اس پر کمال حاصل کرنا یہ سب سے دنیا کی سب سے بڑی قربانی اور سب سے بڑا جہاد ہے۔ جہاد کی نفس انسان اپنے آپ سے لڑے اور پھر وہ اس لڑائی اور اس مشن میں کامیاب ہو جائے تو دنیا میں اس سے عظیم قربانی اور دنیا میں اس سے بڑا جہاد اس لیے اس عید الاضحیٰ کے مناسبت سے ہم قربانی کرنے سے پہلے اپنے حضرت ابراہیم کے سیرت کو، حضرت اسماعیل کے سیرت کو جس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے بھائیوں قربانی کرنے کے بعد ہم اللہ عزت و جلال کو دعا کریں۔ اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل یہ کون تھے؟ انہوں نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی، باپ انجینئر ہے، اس گھر کا بنانے والا ہے، اور وہی باپ مستری بھی ہے، اور بیٹا اسماعیل یہ لیبر اور مزدوری کے کام کر رہا ہے۔ یہ دونوں اللہ کے حکم کی تکمیل کر رہے ہیں اور یہ دونوں محنت کر رہے ہیں، اور یہی نہیں کہ ان دونوں نے محنتیں کی اور بیت اللہ شریف کے قواعد کو، اس کے بنیادوں کو پایا، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ باپ اور بیٹے اتنی محنت اور اتنی کوشش کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم نے جو محنت کی اور میرے گھر کی تعلیم کی، اللہ کو عزت و جلال کی صحابوں کو قبول فرما لے۔ کوئی سننے والا اور کوئی جاننے والا یہی جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ دنیا کے تمام شعبے جہاں میں میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین یہی احکم الحاکمین ہے، وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہی اللہ ہے جو رات کو جب چاہتا ہے سونا اور دن کو جب چاہتا بڑھا ہے، وہی اللہ ہے جو اس زمین کو پھاڑ کر ہمارے لیے غلے کو، اناج کو اور پھلوں کو پیدا فرما رہا ہے۔ وہی بادشاہ اللہ رب العزت و جلال وہی ہے جس نے اس زمین کو، اس سمندر کو اور ان پہاڑوں اور ان فضاؤں کو انسانوں کے لیے مسخر کرا۔ اس جذبے سے اور اس نیت سے اللہ رب العزت و جلال سے اپنے رشتے کو جوڑے اور اپنے دل و دماغ میں یہ بات رکھے کہ کوئی بھی انسان جب اپنے ان ہاتھوں کو اور اپنے ان دامنوں کو اور اپنے ان پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکاتا ہے تو وہ خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ یہ اللہ رب العزت و جلال کی شان ہے میرے بھائیوں۔ تو ہم اس عقیدے سے قربانی کریں اور پھر قربانی کرنے کے بعد اسی نیت اور اسی جذبے سے اللہ رب العزت و جلال سے دعا کرے کہ رب العالمین تو نے اپنے کتاب میں فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ تو کہتا ہے کہ میں بندوں سے اتنا زیادہ قریب ہوں جتنا بندہ اپنے آپ سے قریب نہیں۔ اور پوری اپنے قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے یا میرے بارے میں پوچھتا ہے تو آپ کہہ دیجیے کہ میں اس سے بہت زیادہ قریب ہوں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم اس قربانی کو اسی جذبے اور اسی نیت اور اسی طریقے سے کریں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں کیا ہے، اور ان تحقیقات
اسلامی تاریخ کے شام تک عصر تک کرتے رہے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم ولسائر المؤمنین من كل ذنب وصلی اللہ علی نبینا محمد.